الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی اور آپ کے بس میں ہوا کر دی تھی. آپ ہوا کو جہاں حکم فرماتے تھے وہ ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی، اور جن و انسان اور پرندے سب آپ کے تابع اور لشکری تھے. آپ حیوانات کی بولیاں بھی جانتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے حرم شریف مکہ معظمہ پہنچنے کا عزم فرمایا. چنانچہ تیاری شروع ہوئی اور آپ نے جنوں، انسانوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا. یہ عظیم لشکر تقریباً 30 میل میں پورا آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے تخت سلیمان کو مع اس لشکر عظیم کے اٹھایا اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں کچھ عرصہ رہے، کچھ عرصہ ٹھہرے. اس عرصہ میں آپ مکہ معظمہ میں ہر روز 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20,000 بکریاں ذبح فرماتے تھے، اور اپنے لشکر میں ہمارے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سناتے رہے کہ یہیں سے ایک نبی عربی پیدا ہوں گے جن کے بعد پھر کوئی اور نبی پیدا نہ ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ عرصہ کے بعد مکہ معظمہ میں مناسک ادا فرمانے کے بعد ایک صبح کو وہاں سے چل کر صنعاء ملک یمن میں پہنچے. مکہ معظمہ سے صنعاء کا 1 مہینے کا سفر ہے، اور آپ مکہ معظمہ سے صبح کو روانہ ہوئے اور صنعاء زوال کے وقت پہنچ گئے. آپ نے یہاں بھی کچھ عرصہ ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا. یہاں پہنچ کر پرندہ ہدہد ایک روز اوپر اڑا اور بہت اوپر تک جا پہنچا اور ساری دنیا کے طول و عرض کو دیکھا. اس کو ایک سبز باغ نظر آیا. یہ باغ ملکہ بلقیس کا تھا. اس نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک ہدہد بیٹھا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یعفور تھا. یعفور کی اور یمنی ہدہد کی حسب ذیل گفتگو ہوئی. یمنی ہدہد: بھائی تم کہاں سے آئے اور کہاں جاؤ گے؟ یعفور: سلیمان کا ہدہد: میں ملک شام سے اپنے بادشاہ سلیمان کے ساتھ آیا ہوں. یمنی ہدہد: سلیمان کون ہے؟ یعفور: وہ جنوں، انسانوں، شیاطین، پرندوں، جانوروں اور ہوا کا ایک عظیم الشان فرما روا اور سلطان ہے. اس میں بڑی طاقت ہے. ہوا اس کی سواری ہے اور ہر چیز اس کی تابع ہے. اچھا تم بتاؤ کہ تم کس ملک کے ہو؟ یمنی ہدہد: میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں. ہمارے اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے. اس کے ماتحت 12,000 سپہ سالار ہیں. 12,000 سپہ سالار ہیں اور ہر سپہ سالار کے ماتحت 1,00,000 سپاہی ہیں. پھر اس نے یعفور سے کہا تم میرے ساتھ ایک عظیم ملک اور لشکر دیکھنے چلو گے؟ یعفور: بھائی میرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے اور انہیں وضو کے لیے پانی درکار ہوگا، اور پانی کی جگہ بتانے پر میں مامور ہوں. اگر دیر ہو گئی تو وہ ناراض ہوں گے. یمنی ہدہد: نہیں، بلکہ یہاں کے ملک اور فرما روا بلقیس کی مفصل خبر سن کر خوش ہوں گے. یعفور: اچھا تو چلو. دونوں اڑ گئے اور یعفور ملک یمن کو دیکھنے لگا، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کے وقت ہدہد کو طلب فرمایا تو وہ غیر حاضر نکلا. آپ بڑے جلال میں آ گئے اور فرمایا کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ یا وہ واقعی حاضر نہیں؟ ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کروں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے.
اور پھر عقاب کو حکم دیا کہ وہ اڑ کر دیکھے کہ ہدہد کہاں ہے۔ چنانچہ عقاب اڑا اور بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے۔ اچانک اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ عقاب فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا غضب ہو گیا، اپنی فکر کر لے، اللہ کے نبی سلیمان نے تمہارے لیے قسم کھا لی ہے کہ میں ہدہد کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ ہدہد نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اور اللہ کے نبی نے اس حلف میں کسی بات کا استثناء بھی فرمایا ہے یا نہیں؟ عقاب نے کہا، ہاں یہ فرمایا ہے کہ یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ ہدہد نے کہا تو پھر میں بچ گیا، میں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر عقاب اور ہدہد دونوں بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رعب و جلال میں فرمایا، ہدہد کو حاضر کرو۔ ہدہد بیچارہ دم بخود اپنی دم نیچے کیے ہوئے پر زمین سے ملتا ہوا اور کانپتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا تو حضرت سلیمان نے اس کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ اس وقت ہدہد نے کہا، اذکر وقوفک بین یدی اللہ، حضور اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کر لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف فرما دیا۔ پھر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ میں ایک بہت بڑی ملکہ کو دیکھ کر آیا ہوں، خدا نے اسے ہر قسم کا سامان عیش و عشرت دے رکھا ہے اور وہ سورج کی پجارن ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ روایت ہے کہ یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے قیمتی جواہرات سے مرصع تھا۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنوایا تھا، جس گھر میں دوسرا گھر تھا، پھر اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا، پھر اس تیسرے گھر کے اندر چوتھا گھر تھا، اسی طرح پھر اس میں پانچواں، اور پانچویں میں چھٹا، اور چھٹے میں ساتواں گھر تھا۔ اس ساتویں گھر میں وہ تخت مقفل تھا اور ساتھ ہی غلاف اس تخت کو چڑھا رکھے تھے، اور اس تخت کے 4 عدد پائے تھے۔ 4 عدد پائے تھے، ایک پایا سرخ یاقوت کا، دوسرا زرد یاقوت کا، تیسرا سبز زمرد کا، اور چوتھا سفید موتی کا تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ بلقیس 7ویں گھر کے اندر رکھے ہوئے اس تخت عظیم پر بیٹھا کرتی تھی۔ ہر گھر کے باہر سخت پہرا تھا اور بلقیس تک پہنچنا ایک دشوار امر تھا۔ ہدہد نے جب سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی بات سنائی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک خط لے جاؤ اور بلقیس کو پہنچاؤ۔ چنانچہ آپ نے ایک خط لکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، میرے معاملہ میں بڑائی ظاہر نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اور اس خط پر شاہی مہر ثبت کر کے ہدہد کو دے دیا۔ ہدہد گیا اور 7 قلعوں کے پہروں سے بے نیاز ہو کر نبی کا یہ چٹھی رساں روشن دانوں میں سے گزرتا ہوا بلقیس تک جا پہنچا۔ بلقیس اس وقت سو رہی تھی۔ ہدہد وہ خط بلقیس کے سینے پر رکھ کر باہر نکل آیا۔ بلقیس جب اٹھی تو یہ خط پا کر گھبرائی اور اعیان سلطنت سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ وہ بولے کہ آپ ڈرتی کیوں ہیں؟ ہم زور والے اور لڑنے میں ماہر ہیں۔ سلیمان اگر لڑنا چاہتا ہے تو لڑے، ہم شکست تسلیم نہیں کرتے، آئندہ جو آپ کی مرضی۔ بلقیس نے کہا کہ جنگ اچھی چیز نہیں، بادشاہ جب کسی شہر میں اپنے زور و قوت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں اور پھر دیکھوں کہ سلیمان اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہیں تو تحفہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو میرا یہ تحفہ قبول نہ کریں گے بجز اس کے کہ ان کے دین کی اتباع کیا جائے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام اور 500 باندیاں بہترین ریشمی لباس اور زیورات کے ساتھ
آراستہ کر کر کے انہیں ایسے گھوڑوں پر بٹھایا جن کی کاٹھیاں سونے کی اور لگامیں جواہرات سے مرصع تھیں، اور 1000 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور ایک تاج جو بڑے بڑے قیمتی موتیوں سے مزین تھا، وغیرہ وغیرہ، مع ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ روانہ کیے۔ ہدہد دیکھ کر چل دیا اور سلیمان علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنی لشکر کو حکم دیا، جنات کے لشکر کو، جنی لشکر کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 6 میل تک انہیں اینٹوں کی سڑک بنا دی جائے، اور سڑک کے ادھر ادھر سونے اور چاندی کی بلند دیواریں کھڑی کر دی جائیں، اور سمندر کے جو خوبصورت جانور ہیں اسی طرح خشکی کے بھی جو خوبصورت جانور ہیں وہ سب حاضر کیے جائیں۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل فوراً کی گئی۔ 6 میل سونے چاندی کی سڑک بن گئی، اس سڑک کے دونوں طرف سونے چاندی کی دیواریں بھی بن گئی، اور خشکی و تری کے خوبصورت جانور بھی حاضر کر دیے گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی دائیں جانب 4000 سونے کی کرسیاں اور بائیں جانب بھی 4000 سونے کی کرسیاں رکھوائیں، اور ان پر اپنے مقربین و خواص کو بٹھایا، اور اپنے جنی لشکر اور انسانی لشکر کو دور دور تک صف بصف کھڑا کر دیا، اور وحشی جانوروں اور درندوں اور چوپایوں کو بھی صف بصف کھڑا کر دیا۔ اس قسم کا شاہی دبدبہ اور جلال اور اس شان و شوکت کی حکومت چشم فلک نے کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ بلقیس کا قاصد اپنے زعم میں، اپنے حساب سے اپنے زعم میں بڑا قیمتی تحفہ لا رہا تھا، مگر جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں دیکھی، اور پھر سلیمان علیہ السلام کی جاہ و عزت اور شان و شوکت کے نظارے دیکھے، تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا، اور سوچنے لگا کہ میں یہ بلقیس کا تحفہ کس منہ سے سلیمان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال جب وہ دربار سلیمانی میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا، کیا تم لوگ مال دنیا سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تم لوگ اہل مفاخرت ہو، دنیا پر فخر کرتے ہو، ایک دوسرے کے تحفہ و ہدیہ پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اور اتنا کچھ دیا ہے کہ اوروں کو نہ دیا، باوجود اس کے دین و نبوت سے مجھ کو مشرف فرمایا ہے۔ لہٰذا اے بلقیس کے قاصد پلٹ جا اور یہ اپنا تحفہ لے جاؤ اپنے ساتھ ہی، اور جا کر کہہ دو اگر وہ مسلمان ہو کر ہمارے حضور حاضر نہیں ہوتی تو ہم اس پر وہ لشکر لائیں گے کہ اس کے مقابلہ کی اسے طاقت نہ ہوگی، اور ہم اسے ذلیل کر کے شہر سے نکال دیں گے۔ بلقیس کا قاصد یہ پیغام لے کر واپس پلٹا اور بلقیس سے سارا قصہ تفصیل سے کہا۔ بلقیس نے غور سے سنا اور بولی، بے شک وہ نبی ہے اور اس سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ پھر اس نے اعیان سلطنت سے مشورہ طلب کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا۔ ہدہد نے یہ ساری رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھرے دربار میں یہ اعلان فرمایا، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں لے آیا؟ عفریت نامی ایک جن اٹھا اور بولا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کا اجلاس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس سے بھی زیادہ جلدی منگوانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک عالم کتاب اٹھا اور بولا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں ایک پل مارنے سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ یہ کہا اور پل کی پل میں وہ تخت لے بھی آیا، اور سلیمان نے دیکھا تو تخت سامنے رکھا تھا۔ پھر بلقیس بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت کی شان و شوکت اور صداقت و نبوت کا نظارہ کر کے مسلمان ہو گئی۔ والحمد للہ رب العالمین۔